بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل کی فوج اور امریکہ کی حکمت عملی ذرا ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا نے اپنے بچاؤ کے لیے یمنی حوثیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے شروع کر دیے۔ مغربی ممالک کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ اب ان کی مدد نہیں کر سکتا، اور رشیا نے اپنا ایٹمی پروگرام ایکٹیو کر دیا ہے اور تمام نئی ایٹمی تنصیبات کا رخ جو ہے وہ یورپ کی طرف کر دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ اس وقت منظم طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ دونوں اطراف ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اہم رہنماؤں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ بارڈرز پہ لڑائی مسلسل جاری ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ غزہ تنازع کو لے کے مشرق وسطیٰ کے سفارتی مشن پر تو ہیں، لیکن اس مشن کا حال بھی پچھلے دوروں سے کچھ مختلف نہیں ہے، اور ناکامیاں ہر جگہ امریکہ کے قدم چوم رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور چوریاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسرائیل اور حزب اللہ اس وقت منظم طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہو چکے ہیں، اور دونوں طرف ایک دوسرے کے ہاتھوں اہم رہنماؤں کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے، جبکہ بارڈر پہ برابر کی لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جبل ارمون کے اسرائیلی فضائی اڈے پہ تقریباً 62 راکٹ داغے گئے ہیں، جس بعد اسرائیلی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ حزب اللہ کے تازہ حملوں کے بعد اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ میزائل حملے میں ایک گھر کو بھی نقصان پہنچا، تاہم اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے بیشتر راکٹ مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا۔ سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے میزائل حملوں میں اسرائیلی فوج کا ایک فوجی ٹینک بھی تباہ ہو گیا، جبکہ متعدد فوجی ہلاک و زخمی بھی ہوئے۔ اب دوسری جانب جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ بھی وہ سبق سیکھ لے جو حماس نے سیکھا۔ تو اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ لبنان میں بھی حملے شروع کر دیے، اور جنوبی لبنان میں تازہ کارروائیوں میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر جو فضائی حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ وسام الطویل حزب اللہ کے مزاحمتی یونٹ کے نائب سربراہ تھے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے کمانڈر کو جنوبی لبنان میں قصبے میں گاڑی کے سفر کے دوران نشانہ بنایا، اور حزب اللہ کمانڈر ایک ساتھی کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعے پہ اسرائیل کی جانب سے اب تک کوئی تبصرہ نہیں آیا۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سفارتی ذرائع سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ پھر دوسرا طریقہ نکالیں گے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی کے رد عمل میں حزب اللہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کا جواب اسی کی زبان میں دیا جائے گا۔ تو لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے مکمل خاتمے تک اسرائیل سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سربراہی میں اتوار کے روز وار کیبنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے خلاف فوجی ایکشن کو جاری رکھنے کا عزم بھی جاری کیا۔ اور وار کیبنٹ سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں تو صرف کامیابی حاصل کریں گے، ہم شمالی اور جنوبی غزہ کے لوگوں کے لیے سیکیورٹی کو واپس لائیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کوئی بھی دہشت گرد محفوظ نہیں، اور ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم شمال کے لوگوں کے لیے ان کے گھروں کی محفوظ واپسی تک کھڑے رہیں گے۔ اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے جہاں پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کیا، وہیں لبنان کی سرحد کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں بے گھر اسرائیلیوں کی تعداد اب 1 لاکھ زیادہ ہو چکی ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ اور حماس کے ساتھ تنازع کو لے کے اسرائیلی فوجیوں میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے فوجی اس وقت خوف اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ سمیت خطے کے بہت سے ممالک کو اس وقت حزب اللہ اور اسرائیل کی کشیدگی کی صورتحال میں جنگ پھیل جانے کا خطرہ بھی ہے، جس سے بچاؤ کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ امریکن وزیر خارجہ نے قطری امیر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات کی، اور ملاقات میں خطے کی حالیہ صورتحال پہ تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس سے پہلے اینتھنی بلنکن نے اردن میں شاہ عبداللہ سے ملاقات کی، اور ملاقات میں شاہ عبداللہ نے ان کو غزہ میں جاری رہنے کے لیے تباہ کن نتائج سے خبردار کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تو بلنکن نے گزشتہ روز استنبول میں صدر ترک اردوغان اور ترک اہم منصب سے ملاقات کر کے علاقائی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا تھا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے ان دوروں کا نتیجہ بھی پچھلے دوروں سے کچھ مختلف نہیں نکل رہا۔ کسی بھی ملک نے امریکی وزیر خارجہ کا گرم جوشی سے استقبال نہیں کیا، جبکہ ان ملاقاتوں میں مسلمان قیادت کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبات کا سلسلہ جاری تھا۔ اب امریکہ اس وقت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایرانی اثر رسوخ سے انتہائی پریشان ہے۔ امریکہ ہر صورت حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تصادم کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک اور جنگ امریکہ کے گلے پڑ جائے گی۔ تو امریکہ کو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی معاشی صورتحال اور تیزی سے بڑھتے ہوئے قرضوں کا سامنا ہے۔ تو اسرائیلی فوج جو ہے غزہ کے اندر ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور چوریاں کرنے میں مصروف ہے۔ تو غزہ میڈیا آفس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد اب تک اسرائیلی فوج جو ہے غزہ سے لاکھوں ڈالر کی نقدی اور سونا جو ہے وہ چوری کر چکی ہے۔ درجنوں شہریوں نے شکایت کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے ان کے پیسے اور سونا چرایا، اور چوری کی گئی نقدی اور سونے کے زیورات کی مالیت جو ہے 19 ملین شیل یعنی 25-30 ملین ڈالر ہے۔ اب چوری کی وارداتیں مختلف طریقوں سے انجام دی گئی ہیں۔ چیک پوسٹ پہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی سامان کی تلاشی کے دوران ان کی نقدی اور زیورات چرائے گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خالی کیے گئے گھروں پہ بھی دھاوا بولا،
وہاں پہ بھی لوٹ مار کی. اس کے بعد بعض صہیونی فوجیوں نے تصاویر اور ویڈیوز بھی بنوائی جس میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کیا گیا. تو ایک اسرائیلی اخبار نے صہیونی فوجیوں کی لوٹ مار کو غزہ میں منظم چوری کا نام دے دیا. اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کے پیسوں اور سامان کی منظم چوری میں ملوث ہے، اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں جان بوجھ کر املاک کی توڑ پھوڑ کی اور فلسطینیوں کے سامان کی چوریاں کی اور لوٹ مار کے بعد گھروں کو آگ بھی لگا. تو دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقے اور اسپتالوں پر بمباری جاری ہے، جبکہ حماس کے 30 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا. تو غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے تقریباً 70 اور فلسطینی شہید ہو گئے. اب تک غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ کی فوج اور امریکہ کی حکمت عملی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا نے اپنے بچاؤ کے لیے یمنی حوثیوں سے خفیہ معاہدے شروع کر دیے ہیں، اور مغربی ممالک کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ ان کی مدد نہیں کر سکے گا. یورپ کی تقریباً تمام کمپنیز نے یمنی حوثیوں کے ساتھ روابط کا براہ راست سلسلہ شروع کیا، اور یورپین کمپنیز نے بھی یمنی حوثیوں سے درخواست کی ان کے جہازوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. اس سلسلے میں یمنیوں کو وہ اپنے کاروبار سے منافع کی شرح یا اچھی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہے. تو یمنی حوثیوں نے دنیا کی بڑی کمپنیز کو اس کے جواب میں سے اسرائیل کو سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کیا. تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی یورپ یا دنیا کسی ممالک کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، نہ ہی یمنی اس جنگ میں پیسوں کے اصول کے لیے شامل ہوئے. یمنی حوثیوں نے کہا ہماری کارروائیوں کا مقصد غزہ میں ہونے والے مظالم کو روکنا ہے. انہوں نے کہا ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جب تک غزہ میں بربریت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا وہ کسی بھی قسم کا سامان اسرائیل نہیں جانے دیں گے. بلا خوف و خطر اپنے اس اصولی موقف پہ قائم ہے. تو یورپ میں دنیا کی پوری کمپنیز کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ یمنی حوثیوں کی اجازت بغیر ریڈ سی سے تو نہیں گزر سکتے، کیونکہ خطے میں امریکی اور اتحادی فوج بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ساری سمندر گاہ جو ہے وہ یمنی حوثیوں کے کنٹرول میں ہے. امریکی دھمکیوں کے باوجود ایران نے اپنی بحری فوج کی طاقت میں 100% اضافہ کر دیا، جبکہ امریکہ کے اتحادی فوجیوں کو جواب دینے کے لیے یمنی حوثیوں نے بھی اپنی ہزاروں کشتیاں سمندر میں اتاری ہیں، جن میں خودکش کشتیاں بھی شامل ہیں. سمندر میں خودکش فورس کا اتنی بڑے پیمانے پہ تاریخ میں استعمال پہلا اور منفرد واقعہ ہوگا. لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے کہ کیا امریکہ اور دنیا اس تصادم کو برداشت بھی کر سکیں گی؟ کیونکہ اس خطے میں تصادم کی صورت میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جائیں گی اور پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی. اور دوسری طرف اگر امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید الجھتا ہے تو بھئی روس کو یورپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنے اور امریکی اثر رسوخ ختم کرنے کا ایک سنہری موقع بھی مل جائے گا، جس پر رشیا تو کام شروع کر چکا ہے. اس نے بیلاروس کی سرحد پہ ایٹمی میزائل نصب کر کے ان کا رخ یورپ کی طرف کر دیا. تو لہٰذا اس وقت امریکہ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو 100 باری اس کے اوپر سوچ لیں. اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اس کو چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود مل جائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.